اس پہ میں نے بات کی جو ہیریج ونڈو. زیادہ تر لوگ ٹرینر بھی ہمارے جیسے بھی جوہری ونڈو کہہ دیتے ہیں، جیسے علامہ طالب جوہری. جوہری اس کا تعلق سے جوہری سے نہیں ہے بلکہ جو ہیری ونڈو ہے. اب اس کے چار جو ہیں وہ میں نے کاغذ کے چار ٹکڑوں کر دیے، حصے بنا دیے. ایک حصہ تو ہے جس کو کہتے ہیں نون یا ایرینا. ایرینا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہلوان کشتی لڑتے ہیں. جب پہلوان کشتی لڑتے ہیں پہلوان کی پوری باڈی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی بازو ہیں، اس کی گردن ہے، سینہ ہے، اس کے ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جب بندہ ایرینا میں کھیل ہو رہا ہے، زندگی کا کھیل چل رہا ہے، تو اس وقت سب کچھ واضح ہوتا ہے اس حوالے سے کہ میں افضل ججوا ہوں. میں اسٹیٹ لائف سے ریٹائر ہوا. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کئی جگہ پہ پڑھایا. آپ میں کتابیں وغیرہ لکھتا ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ بالکل واضح ایریا ہے میری شخصیت کا، جس کو کہتے ہیں نون ایریا ہے یہ، یا ایرینا ہے، یہ اکھاڑا ہے جس میں زندگی کا کھیل ہو رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، آپ محسوس کر رہے ہیں. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. لیکن ایک ایریا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلائنڈ ایریا. بلائنڈ ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہے. جو ایرینا ہے وہ تو لوگوں کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آئی نو ادرس نو. لیکن بلائنڈ ایریا مجھے معلوم نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک اس کی مثال ہے تقیہ کلام. اب کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ ہر جملے کے ساتھ یہ کہتے ہیں، جیسے جا کے، میں نے یہ کیا وہ کیا، جا کے. بھائی جا کے کون سا، کہاں جا کے، جا کے. اچھا کیا نام لیتے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ اچھا وہ جب انگریزی بولتے ہیں وٹ از اٹس نیم، کیا نا کی نہ لئی دا، کی نہ لئی دا، ایسا پنجابی میں نالو چاہے، نالو چاہے سندھی میں. تو یہ تقیہ کلام ہے. بندے سے پوچھو کہ آپ تو یہ تقیہ کلام ہے، کہتے نہیں جی میں نے کب کہا ہے، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا. وہ حالانکہ میں نے ایک بندے کا گنا ٹاور سے لے کے واٹر پمپ تک، اس نے ایک تقیہ کلام 86 ٹائم استعمال کیا، آدھے گھنٹے میں 86 ٹائم. آپ اندازہ لگائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں آپ نے بتایا. یہ ہے اس کا بلینڈ ایریا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کراچی کے ہوٹل بیچ لگژری میں کراچی کے 4 بڑے سیٹ ہر سنڈے کو صبح 9 بجے ملتے ہیں. صبح وہاں پر ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد 10:30 11 بجے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اور جب چاروں ناشتہ کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ جب سامنے سے نظر آتا ہے کہ بل لے کے آ رہا ہے تو کہتا ہے میں ذرا واش روم جا رہا ہوں. اب وہ ایسا ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے ایوری ٹائم دا بل کمز ہی از ان دا واش روم. ہر دفعہ جب بل آتا ہے تو بندہ واش روم چلا جاتا ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو اس بات کا نہیں پتہ، یہ روٹین میں معاملہ چل رہا ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ بھائی ان کو پتہ نہیں ہے اور یہ معاملہ جو ہے روٹین میں چل رہا ہے. یہ اس کا بلائنڈ ایریا ہے اور بلائنڈ اسپاٹ ہے. جب تک کوئی بتائے گا نہیں اس وقت تک اس کو پتہ نہیں چلے گا. اب اس کے بعد ایک ہوتا ہے اس کا ہڈن ایریا. ہڈن ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو سب باتیں معلوم ہیں لیکن دوسروں کو نہیں معلوم. وہ میں نے اپنے ہاتھ تک چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ میری وائف کو نہیں معلوم، میرے بچوں کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ جب میرا ہڈن ایریا، جب میں نوجوان تھا تو میری اماں کو پتہ لگ گیا اور میں نے کہا کہ بیٹا اتنا کام نہیں کیا کرتے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اپنا نارمل ہو جاؤ. ہنسی مذاق میں سمجھا دیا کہ بیٹا اتنا دل اپنا رنگ خراب پیلا نہ کرو، زیادہ سیریس ہونے کی بات نہیں. تو اماں تو کہہ سکتے، ابا نہیں کہہ سکتے. وہ ساتھ تھوڑی وہ نصیحت بھی کر دیں گے اپنے طریقے سے کہ یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. لیکن میرے بچوں کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میرے عزیزوں کو نہیں پتا. وہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا کہ کسی طرح پتہ نہ چل جائے. یہ اس کا ہڈن ایریا ہے. اور ہڈن ایریا کے بعد ایک ایریا آ جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ان نون، ڈارک ایریا. ڈارک ایریا، بالکل ڈارک کا مطلب یہ ہے نہ مجھے معلوم ہے نہ کسی اور کو معلوم ہے. وہ اللہ میں کوئی معلوم ہے. ایسی صورتحال میری زندگی میں نہیں آئی کہ وہ مجھے پتہ چل فرض کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی فلائٹس وغیرہ تو کی ہے ایز اے پیسنجر، لیکن کبھی میں کسی سیریس اس میں نہیں پھنسا ایئر
ट्रबल में सीरियस छोटा मोटा पेशावर जाते हुए डेरा गाजी खान के ऊपर DI खान के ऊपर झटके लगते हैं, लग गए, जेलों के ऊपर लगते हैं, लग गए, लेकिन सीरियस कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अगर मैं खुदा न खास्ता किसी ऐसी फ़्लाइट में हूँ जिसमें एयर पॉकेट आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई बड़ा मसला आ जाए, तो फिर मेरा क्या रद्द? क्या मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लगूँगा, मैं रोने लगूँगा, मैं चिल्लाने लगूँगा, मैं एयरलाइन को बुरा भला कहना शुरू कर दूँगा, साथ वाले पैसेंजर से लड़ूँगा, अपना सर छुपाऊँगा, क्या करूँगा? मुझे नहीं मालूम, क्यों ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं है। तो ये इंसान की शख्सियत के 4 पहलू होते हैं। अब ये फर्ज कर लें जो है ना ब्लाइंड एरिया, वो लाजमी नहीं कि नेगेटिव ही हो, लाजमी नहीं कि कोई बुराई मेरे अंदर है कि वो लोगों को पता है मुझे नहीं पता, तकिए कलाम है, ये आदत है, मैं टीचर हूँ और मैं ब्लाइंड एरिया ये है कि मैं पढ़ाते हुए अपने कान के बाल उखाड़ रहा हूँ, अपने नाक में से बाल निकाल रहा हूँ, इस तरह से। बल्कि इस किस्म का वो मतलब लोग देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं, लोग मजाक, वो बाद में कहते हैं यार आज वो फलां उस्ताद नहीं है, कौन से नहीं है, वो यार जो बगल खुजाते रहते हैं वो आज नहीं है। इस तरह लोगों ने मजाक करना है, मुझे पता नहीं, लेकिन लाजमी नहीं कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने इलाके के अंदर एक फैमिली को हर महीने 5,000 रुपये जाके देता हूँ, तो ये अपना गुजारा कर लो, तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं। और न मैंने बेटे को बताया, न बेटे को बताया, न अपने घर वालों को बताया, एक सीक्रेटली मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। ये भी ब्लाइंड एरिया, लोगों को पता नहीं है और मुझे पता है, ये हिडन एरिया है, मुझे पता है, लोगों को पता नहीं है। हिडन एरिया मेरा, हिडन एरिया लास्ट में नहीं कि कोई नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये इंसानी शख्सियत के 4 पहलू है। मैं चलते चलते रिपीट कर देता हूँ कि नॉन एरिया एरेना जहाँ खड़ा खेल फर्रख आबादी हो रहा है, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, सबको पता है, मुझे पता है। फिर ब्लाइंड एरिया जो लोगों को पता है, लोग जानते हैं कि मेरा तकिया कलाम क्या है, मैं अकेली आते हैं पढ़ाते हुए कान के बाल खींचता रहता हूँ, मगर मुझे नहीं पता, एहसास ही नहीं है वो। और एक मेरा हिडन एरिया कि भाई मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों तक ये बात न पहुँचे, मैंने छुपा के रखा हुआ है। और एक हमारा वो आ जाता है अननोन एरिया, डार्क एरिया, ना मुझे पता है ना लोगों को पता है। कभी कुछ सिचुएशन आएगी तो पता चलेगा कि ये सिर्फ मेरे अंदर अच्छी है, बुरी है या नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत ही पेचीदा किस्म की चीज़ है। तो ये चंद बातें मैं थोड़े से वक्त में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बहुत